دوسری چیز، جب میں بات کر رہا ہوں شاگردیت کی، تو یہ جو شاگردیت کی دعوت ملی ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے پیچھے آنے کی دعوت ملی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاگردیت تو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اور طرح کی شاگردیت۔ تو ہمیں جو دعوت ملی ہے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی دعوت ملی ہے، پیچھے آنے کی دعوت ملی ہے، یسوع مسیح کے آگے جانے کی دعوت نہیں ملی۔ میں اکثر بتا چکا ہوں کہ ایک بھائی جو ہیں وہ کہتے بھائی صاحب دعا کرو، شیطان جو ہے نا وہ پیچھے چڑھیا ہے، تو یہ تو کدھر پیچھے چڑھ جائے۔ تو بھائی صاحب نے انہیں کہا بھائی جی مسئلہ پتہ کیا ہے کہ 2000 سال سے یسوع مسیح نے جو ہے وہ صلیب پر جان دی، اور ابلیس جو ہے تب سے یسوع مسیح کے آگے لگ کے چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور شیطان یسوع مسیح کے آگے لگ کے جو وہ دوڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا زمین پر اب اختیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان میرے پیچھے لگا ہے، اس کا مطلب کہ سب سے آگے آپ ہیں، آپ کے پیچھے شیطان ہے، اور پھر یسوع مسیح شیطان کے پیچھے ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ آپ کو شیطان کے آگے نہیں لگنا بلکہ یسوع مسیح کے پیچھے لگنا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کے پیچھے آئیں گے تو ابلیس آٹومیٹکلی آپ کے آگے لگے گا۔ آمین۔ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم ابلیس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ابلیس پر فتح یابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کے آگے نہیں چلنا بلکہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے کاموں پر فتح حاصل کر سکیں۔ آمین۔ تو بلاہٹ کے لیے دوسری چیز جو اہم ہے، شاگردیت تو اختیار کرنی ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کی پیروی کر کے ہمیں شاگردیت اختیار کرنی ہے۔ آمین۔ تیسری چیز جو بلاہٹ تھی یا جو دعوت دی گئی، وہ انہیں ٹریننگ کی دعوت دی گئی۔ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں ٹرین کروں گا، میں تمہیں ماہی گیر سے آدم گیر بنا دوں گا، میں تمہیں ٹریننگ دوں گا۔ تو بہت سارے مسیح ہیں جو بغیر کسی ٹریننگ کے کہتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا کا بلاوا ہے اور میں خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں بلاوا ہے، آپ کسی بھی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر جاب کریں تو وہاں پر جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سکل پرسنز مانگتے ہیں، جو بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، وہ ان کو ہائر کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے آفس میں، اپنے فیکٹری میں یا اپنے بزنس میں ان کو جو ہے وہ ملازمت کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ انٹرینڈ آ جائیں، ہم کوئی ٹریننگ حاصل نہ کریں لیکن جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 1 یا 2 سال 3 سال 4 سال شاید 10 سال بھی چرچ میں گزارنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم پاسٹر بن سکتے ہیں، ہم مبشر بن سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ رسولی خدمت کر سکتے ہیں، ہم دعا اچھی کرنا شروع کر دی ہے تو شاید ہم اس سے جو ہے وہ معجزات کا کام کریں گے تو کوئی معجزہ ہو گیا ہے تو ہم خدمت کرنا نہ۔ آپ کو اگر آپ کے پاس خدمت ہے تو پھر آپ کو ٹریننگ کرنی ہے، آپ کو بائبل کو پڑھنا ہے، آپ کو بائبل کو سیکھنا ہے، آپ کو تھیالوجی کو سمجھنا ہے، آپ کو کلام سنانے کی پریکٹس کرنی ہے، آپ کو کلام سنانے کے لیے جو ہنر ہے اس کو سیکھنا ہے، آپ کو اپنے پاسبان کے ساتھ رہ کے باقاعدہ وزٹ کرنا سیکھنا ہے، آپ کو اپنے پاسبان کے ساتھ رہ کے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی کاؤنسلنگ کرنا سیکھنی ہے، ان کے مشکل وقت میں انہیں کیسے آپ نے حوصلہ دینا ہے، یہ آپ نے اپنے پاسٹر کے ساتھ رہ کر سیکھنا ہے۔ اور اگر ہم ان شاگردوں کی بات کریں جن کو یسوع مسیح نے آنے کی دعوت دی، تو بہترین سیمنری جو ہے دنیا میں اگر کسی کو ملی ہے تو ان 12 شاگردوں کو ملی ہے۔ 3.5 سال کا عرصہ
ان شاگردوں کو یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ملا، اور اس میں یسوع مسیح نے ان کو نہ صرف تعلیم دی، جب وہ اکیلا ہوا کرتا تو انہیں تعلیم دیا کرتا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، اور جب وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تو جب وہ معجزات کرتا تو شاگرد جو ہے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح سے معجزات کرتا ہے، اور جب یسوع مسیح جو ہے وہ کسی کے ساتھ کونسلنگ کرتا یا فقیوں فریسیوں کو جواب دیتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ سیکھتے رہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں خدمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بلائے گئے شخص ہیں، تو پھر اپنے بلاوے کو پروف کرنے کے لیے پہلے اپنے پاسبان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، اس کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں، اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، اس سے کونسلنگ لیں، اس کے ساتھ وزٹ کرنا شروع کریں۔ دیکھیں کہ آپ کا پاسبان جو ہے وہ کیا رویا لے کر یا کیا ویژن لے کر جو وہ آگے گیا ہے، اور آپ کو اسی ویژن کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ کوئی علیحدہ ویژن حاصل کریں، اگر آپ اپنے پاسبان کے ویژن میں اس کے ساتھ آگے بڑھوتری کا سبب نہیں بنتے تو شاید خدا آپ کو علیحدہ سے ویژن نہیں دے گا۔ آمین۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے انہیں جو دعوت دی تو خدا نے کسی ایک اکیلے شخص کو دعوت نہیں دی، خدا نے دو کو، تین کو، چار کو، زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور یہاں پر بھی جب دیکھتے ہیں 2 لوگوں کو، اور پھر خدا نے 2 لوگوں کا گروپ بنا کر خدمت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بھیجا۔ تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ چرچ علیحدہ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت کا نام ہے، تو علیحدہ کیے سے مراد آپ نے علیحدہ نہیں رہنا، بلکہ آپ نے اکٹھے ہونا ہے، آپ نے دنیا سے علیحدہ ہونا ہے لیکن آپس میں یونائٹ ہونا ہے۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دعوت نامہ ہے، جو بلاوا ہے، وہ اکٹھے مل کر خدمت کرنے کا دعوت نامہ ہے۔ آمین۔ مل کر خدمت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی نعمت ہو سکتی ہے، شاید جو دوسری بہن یا بھائی کے پاس نہ ہو، لیکن آپ نے اپنی نعمت کو اور اس کی نعمت کو، دونوں کی نعمت کو استعمال کر کے مجموعی طور پر جو ہمارا مقصد ہے وہ خدا کے کام کو بڑھانا ہے۔ آمین۔ بہت پھر سے میں بتاتا ہوں، پھر سے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت کا مطلب معجزے کرنا ہے، خدمت کا مطلب جو ہے وہ شفائیں دینا ہے، اور نہیں بھائی، یہ آپ کی خدمت کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ ساری خدمت نہیں ہے۔ بنیادی کام جو آپ کے بلاوے کا ہے وہ شاگرد بنانا ہے، لیکن شاگرد بنانے کے لیے آپ کو پہلے شاگرد بننا پڑے گا۔ آمین۔ تو شاگرد بننے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک کلاس میں آنا پڑے گا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا پڑے گی، ایک دوسرے کی نعمتوں سے آپ کو جو ہے وہ محسوس ہونا پڑے گا، لطف اٹھانا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی نعمتوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نبوت کی نعمت ہو تو دوسرے کے پاس شفا کی نعمت ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ کونسلنگ کی نعمت ہو، دوسرے کے پاس حکمت کے کلام کی نعمت ہو، نعمتیں علیحدہ۔ آپ کو گانا اچھا آتا ہوگا، دوسرے کو کلام اچھا سنانا ہوگا۔ تو ہم سب کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، ہمیں مل کر پروان چڑھنا ہے۔ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کلیسیا بلڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنے بلاوے کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اگر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا۔ آمین۔ اور پھر 5ویں بات کہ جو بلاوا ہمیں ملا ہے وہ مستقل بلاوا ہے۔ کیا ہے؟ مستقل بلاوا ہے، اور مستقل بلاوا آپ کو مستقل مزاجی بخشتا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہے تو پھر خدا آپ کی زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتا جو کرنا